ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ توبہ کا لاسٹ رکوع ہم پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین، تم سب لڑو ان لوگوں سے، قتال کرو، جہاد کرو ان لوگوں سے، یلونکم کہ جو تمہارے آس پاس ہیں، تمہارے قریب قریب، من الکفار کافروں میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ سب پائیں، منکم فیکم تمہارے اندر، غلظہ سختی، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جیسے ہی انزلت نازل کی جائے سورۃ کوئی صورت، فَمِنْهُمْ تو ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول جو سب کہتے ہیں، ایکم تم میں سے کون ایسا ہے، زادت ہو کہ زیادہ کیا ہو اسے، ہذہ اس صورت نے، ایمانا ایمان میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا در حقیقت بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ تو اس صورت نے ان کو زیادہ کر دیا، ایمانا ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ سب اس صورت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، فی قلوبہم کہ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادتہم رجسا تو اس صورت نے زیادہ کر دیا ان کو پلیدی میں، الی رجسہم ان کی پلیدی کے ساتھ، وماتوا اور سب وہ مر گئے، وہم کافرون اس حال میں کہ وہ سب کافر تھے۔ اولا یرون کیا وہ نہیں سب دیکھتے، وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے، انہم یفتنون کہ بے شک وہ سب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال میں، مرتن ایک بار، او مرتین یا دو بار، ثم لا یتوبون پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون پھر بھی وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جیسے ہی نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، نظر بعضهم تو دیکھنے لگتا ہے ان کا بعض، الی بعض بعض کی طرف، یعنی ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھتے ہیں، هل یراکم کیا دیکھ رہا ہے تمہیں، من احد کوئی ایک مومنوں میں سے، ثم انصرفوا پھر وہ سب واپس پلٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دی ہیں اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون کہ وہ نہیں سمجھتے۔ لقد جاءکم یقیناً بلا شبہ، جاءکم آیا ہے تمہارے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، انسانوں میں سے، عزیز بہت گراں گزرتا ہے، علیہ اس پر، ما عنتم کہ تم مشقت میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اس پر شاق گزرتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے، حریص بہت حریص ہے، علیکم تمہاری بھلائی پر، بالمؤمنین سب مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فَقُلْ تو کہہ دیجئے، حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہی عظیم عرش کا مالک ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا اور سورت بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ یونس پڑھیں گے۔ یہ سورت کا جو آخری رکوع ہے، انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس میں، اور اس سورت کا مرکزی عنوان بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سورت کا مرکزی عنوان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی اور بعثت عمومی، وہ دونوں مضمون ہیں اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی قریش مکہ کی طرف تھی،
ان کو جب ان کے لیے حجتیں تمام کر دی گئیں، جس طرح پہلے انبیاء خاص بستی اور خاص قوم کی طرف آیا کرتے تھے، اور جب وہ قوم ان کی بات نہ مانتی، انکار کرتی، تو ان پر عذاب آتا۔ تو قریش مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ کی باتوں کو نہ مانا، تو ان پر عذاب کی صورت میں جو ہے ان سے بیت اللہ بھی چھن گیا، ان کی سرداریاں بھی چلی گئیں، اور ان کے ساتھ جہاد بھی ہوا۔ اگرچہ پوری طرح جس طرح پہلی قوموں کو، بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ وہ نہیں ہوا۔ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت عمومی ہے پوری کائنات کی طرف، اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے، یعنی کہ جزیرہ نما عرب سے باہر بھی اسلام کی دعوت اور پیغام دینا تھا۔ اس کے لیے اسی صورت کے اندر شروع میں ہم نے پڑھا، پہلے حکم تھا کہ ان کافروں کے ساتھ قتال کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے، اور ان مشرکوں کے ساتھ قتال کرنا ہے، اور اس بیت اللہ کو بتوں کی غلاظت سے پاک کرنا ہے۔ پھر وہ جب سب ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کیا، وہاں تک گئے، اور غزوہ تبوک کے بعد پورا جزیرہ نما عرب، اب اس وقت جو عرب ہے نا، سعودی عرب، وہ اب کم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اس وقت عرب جو تھا، جزیرہ عرب، وہ بہت بڑا تھا، جس کے اندر یمن، عمان اور باقی بھی کئی ریاستیں، متحدہ عرب امارات اور بھی کئی ریاستیں جو بعد میں الگ ہوئی ہیں، اس وقت وہ بھی جزیرہ عرب میں شامل تھیں۔ تو اس جزیرہ نما عرب میں اسلام کی طاقت کو منوایا جا چکا تھا۔ اب پھر اس وقت کی جو بادشاہ تھی، جو سپر پاور طاقت تھی، وہ روم تھی۔ روم کی سرحد پر جا کر مسلمانوں نے دستک دی، اور وہ بھی لڑنے کے لیے نہ آئے۔ اب پھر کہا جا رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب اس کے بعد اور آگے بڑھانا ہے اس سلطنت کو، اسلام کی اس طاقت کو آگے بڑھنا ہے، اس اسلام نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے، صرف یہیں تک نہیں۔ اے ایمان والو، جو یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ایمان والو قتال کرو ان کافروں سے، یلونکم جو تمہارے آس پاس ہیں، یعنی جہاں تک اسلام پھیل چکا ہے اس کے آگے، جہاں جہاں تمہارے قریب کافر ہیں، ان کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ اور پورے اسلام کے اصولوں کے ساتھ ان کے خلاف بھی اب جہاد کرنا ہے، اب آگے پھیلنا ہے، اب جانا ہے آگے، پوری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب جو بھی طاقت اسلام کی سربلندی میں حائل ہوگی، اس طاقت کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ اب اس زمین پر وہ رہے گا جو اللہ کے حکم کو مانے گا، جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرے گا، وہی اس زمین پر رہے گا، ورنہ اگر اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا، پھر وہ ٹیکس دے کر اس زمین پر رہے گا۔ اور اسلام پھیلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جہاد کیا، قتال کیا کافروں کے ساتھ، اور پوری دنیا تک پھیلایا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب افریقہ کے ساحلوں تک پہنچے اور افریقہ کو فتح کر لیا، اس وقت ابھی امریکہ اور یورپ، امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا اس وقت، تو اس وقت انہوں نے افریقہ کے ساحلوں پر گھوڑا وہاں روک کر، نیچے اتر کر وہاں ساحل پر سجدہ کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا، اور کہا اللہ اگر مجھے پتہ ہو کہ اس سمندر سے آگے بھی تیری انسانیت باقی ہے، تو میں ان سمندر کے اندر گھوڑوں کو دوڑا دوں گا اور وہاں تک بھی تیرے اسلام کا جھنڈا لہرا کے آؤں گا۔ آدھی دنیا تک وہ پھیل گئے۔ اور پھر اس میں دیکھیں جنگ کے اصول بھی بیان کیے جا رہے ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے منہ آئے جہاں مرضی اٹھا کر لڑنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ پہلے قریب والے جو تمہارے قریب ہیں، پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو سدھارو۔ اور پھر دوسری بات بھی سامنے آتی ہے کہ پہلے اپنے آپ سے شروع کریں نا، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کریں، پھر اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر اپنی بستی کو۔ گھر میں اسلام ہے نہیں، اور جو ہے نا باہر دعوے ہو رہے ہیں اسلام ملک میں نافذ کرنے کے۔ کیا اسلام نافذ کرو گے جو اپنے جسم پر بھی نافذ نہیں کر سکے؟ ٹھیک ہے نا، وہی ہے نا کہ تم نے اب پورے، اور جس یہ
پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو. یہ صورت کب آئی؟ جب مکہ فتح ہو چکا ہے، پورے جزیرہ عرب میں اسلام نافذ ہو چکا ہے، کہ اب پورے جزیرہ عرب میں اسلام کی طاقت کو اور اللہ کی حاکمیت کو تم نے منوا دیا. مکہ بھی فتح ہو گیا، بیت اللہ کے اندر سے بت بھی گر گئے، کافروں کی جو ہے پگڑیاں بھی گرا دی گئیں، اور منافقوں کو بھی جو ہے ان کو پردے بھی چاک کر دیے گئے، اور یہودی جو تھے ان کے ساتھ بھی جنگ ہو چکی تھی. غزوہ، اب دیکھیں نا، پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، پھر خندق کے فوراً بعد ہی غزوہ خیبر ہوا، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا. درمیان میں کوئی اور چھوٹے موٹے غزوات بھی ہوتے رہے. فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین کے بعد جو ہے وہ پھر یہ غزوہ تبوک، حالانکہ جنگ نہیں ہوئی لیکن غزوہ کے نام سے تبوک کے مقام پر آپ گئے، اور جو پورا واقعہ ابھی پیچھے اس صورت میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ ہوا. یہ ساری جنگیں ہو چکی ہیں، اور مسلمان ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے نام سے پورے عرب میں چھا چکے ہیں. اب کیا ہے؟ اب مزید آگے جانا ہے، مزید آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں اب آج ہمارا حال کیا ہے کہ گھر میں جو ہے اسلام ہے نہیں، اور دوسروں کو اسلام نافذ کرنے کے لیے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور باہر جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کریں، لیکن پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی نا، پوری دنیا کو آپ نے سدھار لیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی ہے نا. اور پھر اس سے پہلے دیکھیں نا، ہم یہاں تو یہ صورت تو 10 ہجری میں نازل ہوئی، اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ہم بعض پڑھ بھی چکے ہیں. مثلا ہم نے پیچھے سورہ بقرہ پڑھی، اس میں کئی احکامات تھے، مدنی صورت ہے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی. سورہ نساء میں ہم پڑھ آئے ہیں بنیادی احکام، گھریلو معاملات، خاندانی معاملات. سورہ نساء میں ہم نے پڑھے کہ ایک گھر کے اندر پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے نا، اپنی ذات سے اصلاح کرنی ہے. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ گھر کے ماحول کو کیسے سدھارنا ہے. اگر خاوند اور بیوی کے درمیان ایک گھر میں لڑائی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کے متعلق ہم نے پڑھا. اور پھر اسی صورت میں ہم نے آگے پڑھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مکمل آیت میں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. وہ سارے حقوق آئے، وہ اس صورت کے آنے سے پہلے ہیں کہ یہ سارا تم نے ایک امن والا ماحول پیدا کر دی. اب گھر کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوتی، بیوی کو خامند کے حقوق کا پتہ ہے، اور خامند کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. الرجال قوامون علی النساء، یاد رکھیں اس رکوع کو. ٹھیک ہے نا، اگر وہ باتیں یاد نہیں تو اب دوبارہ سے سن لیں، اسے یوٹیوب پر موجود ہے سبق، اب اسے سن لیں پھر سے کہ مرد جو ہیں وہ حاکم ہیں، وہ قوام ہے، کیا اس کی ضرورتیں ہیں، اس نے گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا اس پر حقوق ہیں، کیا اس کی ذمہ داری ہیں، بیوی کے ذمہ کیا حقوق ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، وہ ساری چیزیں آئیں. پھر ہم پر ہمارے ہمسایوں کے کیا حق ہیں، ہم پر ہمارے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، مسافروں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے، رشتہ داروں کے، ساری چیزیں آئیں. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسا مزاج اور رویہ رکھنا ہے، اگر ان مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے منافق ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ ساری چیزیں آ گئیں. اپنی اصلاح، گھر کی اصلاح، ماحول کی اصلاح، بستی کی اصلاح، علاقے کی، معاشرے کی. پھر جا کے دوسرے کافروں کے ساتھ لڑائی اور غزوہ اور قتال. پھر جو ہے سورہ انفال میں بھی ہم نے پڑھا جہاد کے متعلق، اب یہاں بھی پڑھا اس صورت میں بھی، وہ بعد میں جا کے. ٹھیک ہے نا، اسلام صرف ایسے جبکہ اللہ رب العالمین کن فیکون کی قدرتوں طاقتوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کن کہہ کے نہیں کیا بلکہ تدریجاً. اور یہی اس کائنات کا حسن ہے، ہر چیز آہستہ آہستہ جا رہی ہے، آہستہ آہستہ جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، ہمارا موسم ایک ہی دم سے تو نہیں بدل جاتا نا، جبکہ اللہ رب العالمین بدلنے پر قادر ہیں. وہ چاہیں تو دسمبر کی جو سخت سردی ہے، اس سرد رات، ٹھٹھرتی ہوئی رات کو اگلے ہی دن
جون کی سخت گرمی میں بدل دیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اسی لمحے بدلنے پر قادر ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بدلتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ رات بھی آہستہ آہستہ جاتی ہے، دن بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح پیڑ پودے درخت انسان آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر جوانی بھی آہستہ آہستہ ڈھلتی ہے، پیڑ اور پودے بھی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے، اسی کے اندر ہی کائنات کا حسن ہے۔ تو ہم بھی ایک ہی دن سے نہیں سارا کچھ بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر بعض لوگوں کو نا بڑا جذبہ ہوتا ہے، جو نئے نئے آئیں اسلام کی طرف یا نئے نئے عبادت گزار بنے، نماز پڑھنے لگیں، کو بڑا جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس ایک ہی دن میں ایک ہی لاٹھی سے نا سب کو نمازی بنا دیں۔ ایسے نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، تربیت کرتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ آہستہ آہستہ، اور ان کے ساتھ آگے آہستہ آہستہ اسلام کی سرحد کو آگے پھیلاتے جاؤ۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر تم میں سختی پائیں، کافروں کے لیے سختی ہونی چاہیے تمہارے دل میں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال نے کہا تھا نا، یہ اصل دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سختی رکھی ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اپنوں کے لیے نہیں، کمزوروں کے لیے نہیں، وہ سختی کافروں کے لیے رکھی ہے اللہ نے دل میں، کہ کافروں کے لیے تم سخت ہو، انہیں پتہ ہو کہ مسلمان کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے۔ یہ غصہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے دل میں۔ ہم دیکھیں نا، ہر وقت ہم کہتے رہتے ہیں کہ غصہ نہ کرو، غصہ اچھی چیز نہیں ہے، غصہ برا ہے، اور غصہ جو ہے اس سے عقل ختم ہو جاتی ہے، غصہ کرنے سے انسان کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب جس سے پوچھیں وہ یہ کہے گا، لیکن اللہ نے رکھا کیوں ہے کیوں یہ غصہ؟ اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا، ان کافروں کے خلاف غصہ ہونا چاہیے تمہیں، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر در در پہ جھکتے ہیں، جو اس زمین پر اپنی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، جو اس زمین پر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، رب کا کھا کر، رب کا پی کر، اللہ کی چیزیں استعمال کر کے، شکریہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فلاں نے کیا، یہ کائنات ایسے بن گئی تھی۔ ان کے لیے تمہارے دل میں سختی ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنوں کے لیے تم نرم بنو، اپنوں کے لیے با اخلاق بنو، اپنوں کے لیے تم گھل مل کے، مومن کا جسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے، تو ان کے لیے سخت ہونا چاہیے کافروں کے لیے۔ اور اس وقت خصوصاً کہ جب ساری جو ہے آپ سارے سیٹ اپ آپ اپنا چکے، اس کو بتا چکے، دعوت دے چکے، اور حجتیں تمام ہو چکی ہیں ان کے لیے۔ اب جس طرح مکہ کے کافر تھے، ساری حجتیں تمام ہو گئیں، دیکھ لیا انہوں نے سب کچھ، لیکن پھر بھی ضد پر، ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ پھر ایسے کافروں کے لیے تو مسلمان کے اندر سختی ہونی چاہیے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ چاہیے کہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب آگے نا منافقوں کے ایک طرز عمل کا ذکر ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی نازل کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے کوئی بھی صورت، تو تم میں سے کچھ ایسے ہیں، فَمِنْهُمْ، ان میں سے، ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کون ہے تمہارا ایسا جس کا اس صورت کی وجہ سے ایمان زیادہ ہوا ہو۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا سورہ انفال، جو اس سے پہلے صورت نازل ہوئی ہے، اس کی شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ایمان والے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ آیت سنی منافقوں نے، ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ تھے، بجائے اس کے کہ غور و فکر کرتے، تمسخر کیا، مذاق اڑایا، اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے ہاں بھائی کس کا ایمان بڑھا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے کہ صورتیں نازل ہونے سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کس کا بڑا ہے ایمان؟ یعنی کہ جس طرح ہم پہلے تھے ہم تو ویسے ہی ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، اور جو منافق ہیں، کافر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کس کا ایمان بڑھا ہے اس آیت کے آنے سے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں نا، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، جنہوں نے پہلے درجے پر نہیں مانا اور کئی دلیلیں اور حجتیں دیکھ کر نہیں مانا، اب تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے۔
اور پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی حال میں رہیں اللہ چاہتے ہیں، اور ان کی روحیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کفر کرنے والے ہوں، ان کا ایمان کیا بڑھنا ہے؟ ان سے تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ قبول کرنے کی، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ غور و فکر کریں، آگے سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور ان کے اس مذاق کی وجہ سے، ان کی تمسخر کرنے کی وجہ سے، قرآن کی آیتوں کا استہزاء کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں فزادتہم ایمانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، وہ ہم یستبشرون، اور وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، جبکہ وہ جہاد کے بارے میں سن کر کے اور جہاد کا حکم آ رہا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں تو شہادت کا موقع مل رہا ہے۔ اور منافق ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، وہ سورت کے اترنے سے ان کا ایمان نہیں بڑھتا، ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پہلے ایک سورت کا انکار کیا تھا نا، ایک سورت کا انکار، ایک سورت کا مذاق اڑایا تھا، ان کے دل میں نفاق کم تھا، گندگی کم تھی، غلاظت کم تھی، اب اور اتری، اس سورت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا تو وہ گندگی اور بڑھ گئی، گناہ اور زیادہ ہو گیا، مجرم بڑے بن گئے، پہلے کم درجے کے تھے، اب جرم کا درجہ بڑھ گیا۔ فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو اس صورت نے ان کی اور گندگی بڑھا دی، کیونکہ یہ انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو اپنے اس رجس اور گندگی میں اور بڑھتے جاتے ہیں۔ وَمَاتُوا، اس حال میں وہ مرے کہ ہم کافرون، کفر کرنے والے تھے۔ آگے دیکھیں، وَلَا يَرَوْنَ، کیا ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی؟ انہم یفتنون فی کل عام مرہ، ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان پر ضرور آزمائش آتی ہے۔ اب ان منافقوں کے لیے ہم اس صورت میں پڑھائے ہیں، پیچھے پڑھائے ہیں، کئی دفعہ ان کے پول کھولے گئے، پھر بھی نہیں مانتے تھے، اور پھر کئی دفعہ پکڑے گئے، یعنی ہر سال ایک مرتبہ، یعنی کبھی اپنے جسموں میں ان کو آزمائش آتی ہے، کبھی مسلمانوں کی ہاتھوں مار کھاتے ہیں، کبھی جو ہے جنگ ان پر مسلط ہوتی ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ منافقوں کے لیے بھی تھا، کافروں کے لیے بھی تھا، اور آج بھی سب بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہر سال اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش تو آتی ہے نا۔ بلکہ ہم اپنے ملک پاکستان کے حالات کو دیکھیں اور سوچیں کہ سال میں ایک دو دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ ہم پر آزمائش آتی ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی آندھیاں آتی ہیں، کبھی مہنگائی کا طوفان آتا ہے، کبھی بیماریوں کا طوفان آتا ہے، کبھی کرونا وائرس آتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولا یرونا، یہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، کہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ دوسروں کی اموات کو دیکھ کر ان کو اپنی موت یاد نہیں آتی، دوسروں کو ڈوبتا ہوا اور زمین میں دھنستا ہوا، سسکتا اور تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کو اپنا یاد نہیں آتا کہ کہیں اس کی جگہ پہ میں بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ ذرا سوچا کریں نا، ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا ہمارے ملک میں، کتنے گھر ڈوب گئے، کتنوں کے بچے، ان کے لخت جگر دودھ پیتے، ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہہ گئے، کئیوں کے باپ پانی کی زد ہو گئے۔ مال اور مکان کی تو بات ہی پیچھے رکھیں، اپنا بچہ جس کو جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا، آنکھوں کے سامنے پانی میں بہہ کر چلا گیا، کیا کریں گے؟ کیا یہ آزمائش نہیں اللہ کی طرف سے؟ یہ ہم دیکھنے والوں کے لیے، ثم لا یتوبون، اللہ فرماتے پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ان کو اپنی موت یاد نہیں آتی، کہیں ہم بھی تو ہو سکتے تھے۔ وہاں اگر سیلاب آیا ہے، طوفان آیا ہے، اللہ کا عذاب آیا، تو ہم پر بھی تو آ سکتا ہے نا۔ پھر بھی یہ گناہوں میں مست ہیں، پھر بھی راتوں کو آدھی آدھی رات تک موبائل پر، نیٹ پر، گیموں پر اور فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں۔ یہ تو سیلاب، یہ طوفان، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ کیوں عذاب آتے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔
اللہ فرماتے ہیں ہم فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، یہ پلٹ آئیں، یہ توبہ کر لیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں نا سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں اور آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، 2 آیتیں باقی ہیں۔ کیا آپ نے توبہ کی؟ سورہ توبہ پڑھی ہے نا؟ کہ آپ نے توبہ کی؟ آج پوچھیں اپنے آپ سے، اس سورت کو پڑھتے ہو کتنی مرتبہ توبہ کی ہے؟ اور کتنے گناہ ہیں ہمارے، گن گن کر توبہ کریں ان کی، اللہ سے معافی مانگیں، روزانہ توبہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا میں اپنے دل پر کبھی غبار پاتا ہوں، انی لیغان علی قلبی و انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ، میں اپنے دل پر غبار پاتا ہوں اور پھر اس کو ہٹانے کے لیے ایک دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، توبہ مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ نا غبار کیا ہوتا ہے؟ لیغان علی قلبی، غان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کبھی نا ہمارا کسی کام کے کرنے میں وہ دل نہیں کر رہا، اور پھر وہ چیز ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ آج نہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا، بس کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، نہ کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے، کوئی زبردستی بات کرے تو اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے دل پر بوجھ سا آیا ہوا ہے، اور یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور پھر اس وقت وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا انسان کا اپنا آپ کو ستائے، آپ کو دکھ پہنچائے، آپ کی بات نہ مانے، یا جس پر آپ کو بڑی امیدیں ہوں وہ آپ کی امیدیں توڑ دے، تو اس وقت یہ ایسے ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں، معافی مانگیں اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، ٹھیک ہے نا؟ اور سورہ توبہ ہے، اس پر اس سورت کو کمپلیٹ کر لیا ہم نے، تو اس پر توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، کیونکہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورۃ النصر میں کہ جب اسلام کی تکمیل کی خبر دی گئی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ سے اب معافی مانگو، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تسبیح کرو اللہ کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إِلَى بعض، کہ یہ منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، نظر بعضهم، یعنی ایک دوسرے کی طرف کن اکھیوں سے دیکھتے ہیں، هل يراكم من أحد، کہ تمہیں کوئی مومن تو نہیں دیکھ رہا، پھر ثم انصرف، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی کیسی صورت؟ جس صورت میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے، جہاد کا حکم ہوتا ہے، اب بیٹھے ہوتے ہیں اس مجلس میں، حکم آ رہا ہوتا ہے جہاد کا، اب تو پھر جانا نہ پڑے کہ دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کھسک گئے، پھر بعد میں کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہمیں تو اس حکم کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی اگر کوئی ایسی بات آتی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی، یا جیسے پیچھے صورتیں نازل ہوئی ہیں جن میں منافقین کا، اسی صورت میں بھی منافقین کے راز فاش کیے گئے، ان کے پول کھولے گئے، تو اس وقت بھی دیکھتے ایک دوسرے کو کہ ہاں بات تو ہمارے لیے ہو رہی ہے، یہ تو ہمارا راز کھولا جا رہا ہے، پھر دیکھتے ادھر ادھر کوئی مومن تو نہیں دیکھ رہا، چلو کھس کو، پھر بھاگ جاتے۔ یہ پلٹتے ہیں، یہ پیٹ پھیرتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں اللہ کا حکم سن کر، جہاد کا حکم سن کر کہ اب ان کو مشقت میں پڑنا پڑے گا، جہاد پر جانا پڑے گا، یہ پھرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ اب ان کے ایمان بڑھتے نہیں آیتوں کو سن کر، اب اللہ کے حکموں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی تیاری کرنے کی بجائے یہ کیا سوچتے ہیں کہ اس حکم سے اب جی کیسے چرایا جائے، اب اس حکم سے نجات کیسے ملے گی، اس حکم کو سن کر ہم بھاگیں کیسے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو پھیر دیا ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے کہ نہیں سمجھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تمہاری جانوں میں سے ہیں، تمہارے اندر سے، یعنی انسانوں میں سے ہیں۔ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، دیکھو کیا ہے کہ ایمان والو تمہارے اندر رسول آ گئے جو تمہاری جانوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے قرآن میں، پوری حدیث میں نور کا لفظ نہیں ہے، بلکہ انسان کا لفظ، انفسکم کا لفظ، بشر کا لفظ، جو انسانوں کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں، وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں کہ تمہارے اندر سے ہیں، اور ہیں کیسے؟
عزیزن بہت گراں گزرتا ہے اس پر جو تم کو مشقت پہنچے، جو تمہیں تکلیف پہنچے، اس پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم مشقت میں پڑو۔ اس کی ساری کوششیں، ساری کاوشیں تمہارے فائدے کے لیے اور تمہاری آسانی کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خیر خواہ ہیں، امت کے خیر خواہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تمہارے لیے ایسے ہے، انا کمثل والدکم، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں۔ جس طرح والدین انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے خیر خواہ ہیں، بلکہ ہمارے حقیقی والدین اتنے ہمارے خیر خواہ نہیں ہوں گے جتنے ہمارے خیر خواہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے والدین ساری ساری رات رو کر ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے ہوں گے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے امت کے لیے دعائیں کی ہیں، امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ وہ امت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا، آپ کی سیرت کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ دیا، اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ بڑے رؤوف الرحیم، امت پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ اب دیکھیں نا، پیچھے منافقین کا ذکر ہے کہ منافقوں کو کوئی حکم اچھا نہیں لگتا، ان کو بھاری لگتا ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، سوچو، ذرا کھلے ذہن سے سوچو۔ تم تو وقتی فائدے کو سوچتے ہو نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے جنگ تبوک کا ذکر ہے جس میں واقعتاً بظاہر جو تھا بہت بڑی مشقت تھی، بہت لمبا سفر تھا، اور دشمن کے ساتھ، بہت طاقتور دشمن کے ساتھ مقابلہ تھا، اور گھروں کو چھوڑ کر جانا تھا، اور گرمیوں کے سخت دن تھے، کہ یہ تو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اور منافق اسی تکلیف سے بچنے کے لیے سارے پلان کر رہے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، نہیں آتے تھے، اپنی دنیا کے اس وقتی فائدے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور پوری امت کے لیے ہے، کہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں نا، بظاہر جو تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان تکلیف میں پڑ رہے ہیں، یہ تمہاری تکلیف کے لیے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ وقتی طور پر آزمائش اور تکلیف اور مشکل، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور پھر یہ صرف تمہارے لیے نہیں، یا یہ جو مسلمان کر رہے ہیں ان کی جانوں کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کا فائدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، انہوں نے مشکلیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اسلام کی ایک عمارت کو کھڑا کیا اور اس اسلام کو آگے پہنچایا، تو آج ہم تک پہنچا نا۔ اگر وہ گھروں میں بیٹھ جاتے، نہ مشقتیں اور تکلیفیں اٹھاتے، تو ہم تک نہ پہنچتا اسلام، ٹھیک ہے نا۔ بظاہر اس وقت تو لگتا تھا کہ کام مشکل ہے، لیکن حقیقت میں وہ مشکلیں وقتی تھیں، وہ مشکلیں ختم ہو گئیں، اور جن لوگوں نے وہ مشقتیں اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں اٹھائیں، آج وہ جنت میں ہیں، آج وہ جنتوں کے مہمان ہیں، ان کی روحیں جنت میں ہیں۔ تو انسان جو ہے، اسلام آسان دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت، مجھے آسان دین، سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن جیسے یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رؤوف الرحیم ہیں، اور آپ نے فرمایا میں آسان دین لے کے آیا، اور اس سے پیچھے ہم پڑھتے ہیں کہ 50 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بائیکاٹ کی ہے۔ ابھی واقعہ پڑھا نا 3 صحابہ کی توبہ کا پیچھے، تو 50 دن تک ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے، کوئی آسان کام ہے؟ بظاہر دیکھنے میں تضاد ہے، لیکن اگر گہری سوچ کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، اور لمبے جو ہے فائدے کے ساتھ، اور لمبی پلاننگ کے ساتھ اگر دیکھا جائے، تو یہ تربیت ہے، اور یہ بظاہر وقتی طور پر تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اور لمبے فائدے کے لیے سوچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو شروع میں میں نے حدیث بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے والدین کی طرح ہوں۔ اب دیکھیں نا، والدین بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ
اس کا امتحان ہے یا اس نے پڑھنے کے لیے جانا ہے اسکول، وہ سردیوں کے دن ہے، سویا ہوا بستر میں، والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھاتے ہیں۔ بظاہر تو اس بچے کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نیند نہیں کرنے دیتے، یہ میرے والدین ظالم ہیں، اور میں کہاں جو ہے گرم بستر میں سویا ہوا تھا اور یہ ٹھنڈ میں مجھے باہر بھیج رہے ہیں۔ بظاہر تو اسے اس وقت کیا لگتا ہے؟ جو بچہ ابھی سمجھدار نہیں ہے اتنا، اس کو لگتا ہے تو یہ تکلیف میں ڈال رہے ہیں، مجھے سونے دیتے، چھٹی کرنے دیتے آج۔ لیکن والدین کو پتہ ہے اس کی جو یہ وقتی تکلیف ہے نا، اس کے ہمیشہ ہمیشہ کا آرام دے گی آگے۔ ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب دنیا میں، اس لیے کرتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح والدین کی طرح ہیں کہ وقتی طور پر جن صحابہ کو سزا دی 50 دن تک، 50 دن کے بعد تو ان کی توبہ کا اعلان ہو گیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنت کی بشارتیں اور آخرت میں عیش و آرام، اور وقتی تکلیف انہوں نے سہی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو منافق وقتی طور پر جھوٹ بول کر اس سزا سے بچ گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر گئے۔ یہی چیز ہے کہ اسلام کے بھی جو احکامات ہیں وہ بھی ایک لمبے فائدے کے لیے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے جو اس اسلام پر چلے گا، اس کے حکموں پر عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، خوشیوں والی زندگی عطا کریں گے، سکون والی زندگی عطا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وقتی طور پر تکلیف، اور پھر دیکھیں نا اس انسان کا جو مزاج ہے نا، وہ بھی کسی بھی چیز کو جو ہے وقتی طور پر جب شروع میں کرنے لگے تو وہ اس کو آسان نہیں لگتی، مشکل لگتی ہے۔ کوئی بھی کام وہ بغیر محنت کے تو نہیں ہوتا نا، کوئی بھی کام ہے بظاہر اس کو جب سٹارٹ کرتے ہیں ہم، اس کو جو پہلا قدم ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے وہ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا عرصہ وہی کام کرنے کے بعد جب ہماری طبیعت مزاج اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابتداء میں ہر کام مشکل ہے۔ مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ آج سے شروع کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو شروع میں مشکل ہے، لیکن جیسے جیسے طبیعت عادی ہو جائے گی وہ کام آسان ہو جائے گا۔ جس طرح بچہ اسکول جاتا ہے، جب سے وہ ابتداء کر رہا ہے رو کے جا رہا ہے، اور جانا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری ہے، لیکن بعد میں آسان ہو گیا۔ کسی بھی کام کو آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ابتداء آسان نہیں ہوتی، کیونکہ طبیعت اور مزاج اس کام کا عادی نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ طبیعت بنتی ہے، مزاج بنتا ہے، اور پھر وہ چیز انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے اصول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا، ہمارے ہاں کئی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ اسلام تو آسان ہے، اسلام میں تو سختی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے بھی جو ہے نا اسلام میں آسانی ہے، جو حکم نہیں مان رہا تو اس کو بھی کہہ دیں نہیں اسلام میں تو سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام آسان دین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو طبیعت اور مزاج اور جو قوتیں، طاقت اور صلاحیت دے کر اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، اس کے مطابق اسلام اس کے مطابق ہے۔ کوئی حکم اسلام کا ایسا نہیں ہے جس کو انسان نہ کر سکتا ہو، جو انسان کی وسعت کے باہر ہو، انسان کی وسعت میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے مزاج کو ماحول نے بگاڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ اس کو جو ہے پہاڑ لگتا ہے کیونکہ آج تک کیا نہیں۔ جبکہ اسلام کا اصول کیا ہے؟ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دو۔ اب 7 سے 10 سال تک، 3 سال تک جس کی ٹریننگ ہوتی رہی، اس کا مزاج بنتا رہا، وہ والدین کے ساتھ مسجد جاتا رہا، تو نمازی بن جائے گا پکا، 3 سالوں میں نمازی بن جائے گا وہ۔ اب ایک بندہ 30 سال کا ہو گیا ہے، 30 سال تک اس نے مسجد کا منہ تک نہیں دیکھا، نہیں گیا وہ، اب اس کو کہیں وہ تو اس کے لیے تو بڑا بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ صبح کو اٹھنا، بستر کو چھوڑنا، نیند قربان کرنا، دکان بند کرنا، آج تک وہ اپنی من مانی اور اپنی مرضی کرتا رہا، اب اس کو اب 30 سال تک وہ جو ہے نشہ کرتا رہا، اب چھڑانا کتنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مشقت زیادہ کیوں لگنے لگتی ہے؟ کیونکہ اپنے مزاج کو پہلے بگاڑا ہوا ہے، اس مزاج کا جو بگاڑ ہے اس کو درست کرنے کے لیے بہت ساری پھر مشقت اور تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر اٹھائیں گے اور کریں گے اس پر بھی اجر ہے۔ ایسے تو نہیں کہا نا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ توبہ کر لے،
اپنے سابقہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کے عمل صالح شروع کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہا، کیونکہ گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر پھر نیکیوں والی زندگی میں آنا بڑا مشکل ہے، بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور اس تکلیف کو اٹھانے پر اجر بھی بڑا ہے، اتنا اجر بھی ہے کہ اللہ ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ وقتی طور پر اسلام جو ہے بالکل ایسے جیسے والدین انسان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تکلیف، اب دیکھیں نا والدین جو ہے وہ کڑوی دوائی بھی پلاتے ہیں بچے کو، بچہ روتا ہے چیختا ہے، ماں جس کی ممتا کتنی، اپنے جو ہے اپنا خون نچوڑ کر اپنا دودھ اپنے بچے کو دینے والی، وہ بھی اپنے ہی ہاتھوں سے کڑوی دوائی اپنے بچے کو پلاتی ہے، وہ روتا ہے تب بھی پلاتی، کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ اسی لیے کئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دی ہے، بظاہر انسان کے مزاج کو اچھے نہیں لگتا، اب وہی دوائی جو کڑوی دوائی انسان کے مزاج کو بھی اچھی نہیں لگ رہی نا، لیکن ہے وہ مزاج کے لیے بہتر، اسی کڑوی دوائی سے ہی انسان کے جسم میں جو بیماری ہے وہ ختم ہوگی، اسی کا اثر ہوگا، اور اللہ رب العالمین اصل شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس وقتی طور پر مزاج انسان کا مزاج اس کو پسند نہیں کرتا، وہ کڑوی لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی فیصلے اور کئی حکم جو اسلام کے جس پر عمل کرتے ہوئے انسان کے مزاج پر گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ حقیقت میں انسان کی طبیعت کے لیے، مزاج کے لیے، انسان کے مستقبل کے لیے وہ فائدے والے ہوتے ہیں، بالکل اسی کڑوی دوائی کی طرح، اسی لیے فائدے والے ہیں سارے حکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام انسانیت کے نفع کے لیے ہیں، انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں۔ کوئی بھی اسلام کا حکم، اسلام کا کوئی بھی احکام، کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے نقصان والا ہو، اور انسانوں کو بگاڑنے والا اور ان کے جسموں کے لیے، ان کے مزاج کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ حریص علیکم، بڑے حریص ہیں تم پر، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حرص تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ جنت کے راستے پر چل پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات ہی فکر ہوتی تھی، اور اتنی فکر کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا، آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، اے پیغمبر ہمیں تو لگتا ہے شاید اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، آپ اتنا آپ کو غم، ان لم یؤمنوا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ ان کے لیے اتنی فکر نہ کیا کریں، آپ کا غم پہنچا دینا ہے، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر ہوتی دن رات۔ آج ہم بھی دیکھیں، ہم بھی کوئی فکر ہے کہ کتنے ہمارے رشتہ دار بے نماز ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں ہمارے جن کو توحید کی پہچان نہیں ہے، کتنی انسانیت اللہ کی باغی بن چکی ہے، کتنے لوگ دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم کو بھی اس وجہ سے پریشانی ہوئی، کبھی ہمیں بھی، ہمارے دل میں بھی اس وجہ سے تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ بے نماز کیوں ہیں، یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ کیوں جھکے ہوئے ہیں، یہ انسانیت کب اللہ کی فرمان بردار بنے گی؟ کبھی ہمیں بھی یہ غم ہوا، کبھی ہمیں اپنے مستقبل کا غم ہوتا ہے، اپنے پیسوں کے گم ہو جانے کا غم ہوتا ہے، اپنی دنیا کے نقصان کا غم اور فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی وہ غم جو غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، حریصن جو حرص آپ کو تھا، ہمیں بھی یہ حرص ہے؟ اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ رؤوف الرحیم، نہایت رؤوف ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، اور رؤوف اصل اس شفقت کو کہتے ہیں جو ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ شفقت جو کسی کی کمزوری پر انسان کے دل میں آتی ہے، اور والدین کی جو شفقت ہوتی ہے اپنے بچوں پر ان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کی مدد کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی لفظ بولا کہ رؤوف الرحیم، ان کے دلوں میں ہر مومن کے لیے شفقت ہے اور نرمی ہے، اور ان ہر مومن کے ساتھ
مدد کرنے کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں کیا ہمارے دل میں انسانوں کے ساتھ اور خصوصاً اپنے شاگردوں کے ساتھ جن کو ہم پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ یہ شفقت، یہ نرمی کرنے والا جذبہ ہے؟ ان کی اصلاح کرنے کے لیے ہم حریص ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، یہ درست لائن پہ چل پڑیں، یہ نمازی بن جائیں، یہ اللہ کے فرمان بردار بن جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کہ آپ کے دل میں ان کے لیے نرمی ہے، آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ ان کے لیے مشفق ہیں، آپ کے سارے حکم ان کے لیے فائدے والے ہیں، پھر بھی اگر یہ نہیں مان رہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں، پھر کیا ان کے پیچھے پڑنا ہے؟ یعنی جو منافق ہیں پھر بھی نہیں مانتے تو کیا کریں؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہیں کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ آخری یہ آیت حسبی اللہ، یہاں سے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ صبح کو پڑھتا ہے اور 7 مرتبہ شام کو، اپنے صبح شام کے اذکار میں اسے آپ شامل کر لیں۔ جو بندہ صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات سے، دنیا و آخرت کے غموں سے اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی فکر ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی پریشانی، کہ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں، فلاں معاملہ ہے، کاروباری معاملات ہیں یا گھریلو معاملات ہیں، خاندانی معاملات، جو بھی ہے آپ یہ کہیں حسبی اللہ، مجھے ان تمام معاملات میں میرا اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کر اس کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، میرے سارے معاملات کو وہ درست کر دے گا، میرے پریشانیوں کو وہ ٹال دے گا، میرے کاموں کو وہ آسان کر دے گا، میری راستے وہ کھول دے گا، میری بندشوں کو وہ، میری رکاوٹوں کو وہ ہٹا دے گا، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کا۔ اور اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا کہ یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ فرشتوں کو بھی انہوں نے بھیج دیا، ہواؤں کا فرشتہ، پانیوں کا فرشتہ، سب کو بھیج دے گا، تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اور یہی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس وقت پڑھی تھی کہ جب ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ آل عمران میں، جہاں غزوہ احد کا ذکر ہے، اور ساتھ آگے غزوہ خندق کا ذکر ہے، کہ جب منافقوں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ڈرو، تمہارے لیے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، قریش مکہ بھی آ چکے ہیں، عرب کے قبائل بھی آ چکے ہیں، اور یہودی بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں، سارے جو ہے وہ مل کر تمہیں مٹانے کے لیے آ رہے ہیں مدینہ پر۔ تو اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ اس وقت بھی مسلمانوں نے یہی کہا تھا کہ جب فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، کہ جب ان کو کہا گیا تھا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ، کہ سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فَخْشَوْهُمْ، ان سے ڈر جاؤ، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ فرماتے ہیں ان مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا، فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور انہوں نے کہا ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہی اللہ ہمارا اچھا کارساز ہے۔ اس دعا کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، مشکلوں میں اور پریشانی میں اگر پھنسے ہیں اس کو پڑھیں، اور صبح شام کے اذکار میں سے شامل کر لیں۔ اللہ علیہ توکل، تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور دیکھیں عرش عظیم کا ذکر ہے، یہ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ ربی، وہ میرا رب ہے، صرف یہ نہیں کہا میرا رب ہے، اور رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے، وہ عرش جس کے مقابلے میں 7 آسمان اور زمینیں یہ عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک کھلا بہت بڑا چٹیل میدان ہو اور اس میں ایک لوہے کا کڑا چھلا پڑا ہو، جو اس چھلے کی عرش اس میدان کے مقابلے میں حیثیت ہے، اللہ کے عرش کے مقابلے میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کی حیثیت اتنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ دنیا کے معاملات تو حقیر سے ہیں،
مجھے وہ رب کافی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس عرش کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان اور زمینیں اتنی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس زمین میں کروڑوں انسان ہیں، اربوں خربوں انسان ہیں، اور ہر ایک کے معاملات ہیں۔ وہ جب عرش عظیم کا مالک ہے، میرے معاملات تو اس کے مقابلے میں بالکل حقیر سے ہیں، مجھے وہ کافی ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں کون آنے والا ہے؟ جب مجھے میرا اللہ کافی ہے، کون سی مشکل مجھے پھنسا سکتی ہے پھر؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کہیں کہ اگر یہ نہیں مانتے آپ کی بات، آپ کہیں مجھے میرا اللہ کافی ہے، یہ جائیں گے نا آپ کے خلاف، یہ پلان کریں گے، یہ جا کر یہ منافق جا کر یہودیوں سے ملیں گے، سازشیں کریں گے، یا دوسرے کافروں کے ساتھ مل کر سازشیں کریں گے۔ آپ ان کے بارے میں مت سوچیں یہ کیا کر رہے ہیں، کرنے دیں جو کرتے ہیں۔ آپ یہ پڑھیں حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ ان کی سازشوں کو، ان کے منصوبوں کو ان کے منہ پر پلٹا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے جب پڑھا تھا غزوہ خندق، اٹھا کے دیکھیں آپ، اللہ نے کیسے ان کی سازشیں ان کے منہ پہ مار دی تھی۔ سارے مل کے آئے تھے، آپ وہ واقعہ پڑھیں نا، کس طرح انہوں نے سازشیں کی اور کتنے کتنے لوگوں کو ساتھ ملایا، شیطان نے کس طرح ان کا ساتھ دیا۔ سارے جو ہے عرب کے بدوؤں کو اکٹھا کر کے آئے کہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے، مل جاؤ سارے، ان کو مٹا دیں گے۔ یہودیوں کے قبائل کو بھی اکٹھا کیا، اور جو مشرکین تھے وہ بھی سارے کے سارے بھرپور طاقت قوت اکٹھی کر کے غزوہ بدر کا جو ہے بدلہ لینے کے لیے، احد کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے شہیدوں، کئی سال وہ جو ہے تیاریاں کرتے رہے، اور آئے کہ آج تو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے، آج کچھ نہیں بچائیں گے، آج مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ان کو مٹا دیں گے۔ اور سارے باقی جو لوگ، تماشائی لوگ دیکھنے والے تھے، کہنے لگے ان الناس قد جمعوا لکم، سارے عرب کے قبائل کے جتنے لوگ ہیں سب تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، کچھ ڈرو ان سے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ، وہ سارے جمع ہو چکے ہیں تو ہمارا اللہ کافی ہے۔ لوگ دیکھ کر کہتے کہ اکیلے ہو، اور یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مکہ میں کیا کرتے تھے جب کوئی ساتھ نہیں تھا۔ مدینہ میں تو پھر بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے نا، مکہ میں جب آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، چند گنتی کے لوگ تھے، اس وقت جب آپ کو کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی آپ کے راہوں میں کانٹے بچھاتا تھا، کوئی آپ پر اونٹ کی اوجریاں ڈالا کرتا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آپ کی ہمت کو ختم کرنے والے لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو، چھوڑ دو یہ سب، کیا کرو گے تم؟ تو اکیلے ہو، ساری دنیا تمہاری مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت آسمان کی طرف اپنی نگاہیں بلند کر کے کہتے کہ میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ عرش والا ہو وہ اکیلا نہیں ہوا کرتا، آسمان کا رب میرے ساتھ ہے۔ حسبی اللہ وہو رب العرش العظیم، عرش والا رب میرے ساتھ ہے، اور عرش والے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کامیابیاں دی تھیں۔ اور یہی بات اماں ختیجہ نے کہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں کی باتیں سن کر، ایسی بیوی ہو نا اس کی وجہ سے پھر ساری دنیا کی تکلیفیں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ لوگ ستاتے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کرتے، آپ کے مزاج، اگر آپ کی ہمت میں کچھ کمی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میرے سرتاج اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پوری دنیا آپ کی مخالف ہے نا، میں اس رب کی، اس دنیا بنانے والے کی قسم کھا کے کہتی ہوں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ آپ اپنے مشن میں، اپنے مزاج میں، اپنے جو ہے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ حسبی اللہ کہتے رہو، تمہیں تمہارا اللہ، ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ اور وہ صرف ہمارا اللہ نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ ساری قوتوں، طاقتوں، قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ کن کہہ کر جو حکم ہو، جو کرنا ہو، وہ کن فیکون کی قدرتوں کا مالک ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ جب وہ کافی ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایم این اے کی، کسی ایم پی اے کی، کسی کی سفارش کی،
کسی وزیر مشیر کی، کسی پیسے والے کی، کسی عہدے والے کی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، وہ سارے کام بنا دے گا۔ یہ کہہ کر تو دیکھیں نا، اس جذبے کے ساتھ کہیں، اس نیت کے ساتھ کہیں جس جذبے کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ پھر دیکھیں اللہ آگ گلزار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ کے حالات میں آگ لگی ہوئی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اللہ نے گلزار کر دیا تھا، آپ کے حالات میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ تو کم ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، بہت مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ آپ پڑھیں تو صحیح نا، اللہ نے اس آگ کو گلزار کر دیا تھا، آپ کے حالات کو بھی اللہ گلزار بنا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی آگ کو بھی اللہ بجھا دیں گے، آپ کی مشکلیں بھی اللہ آسان کر دیں گے۔ حسبی اللہ، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اس جذبے کے ساتھ پڑھیں، اس ایمان کے ساتھ پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں۔ دنیاوی سہارے کاٹ کے رکھ دیں، ذہن میں نہ ہو کہ فلاں بھی میرے ساتھ ہے، فلاں بھی میرے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تو کیا سامنے آئے، ہم تو کہتے ہیں نا ایسے موقع پر کہ جب مشکل میں پھنسیں، کوئی آئے اب مجھے چھڑانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پھنسے، ابھی ڈالا جا رہا ہے آگ میں، آگے ہیں فرشتے، فوراً اوپر آئے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ، آسمان سے بارش برسائیں، اس آگ کو بجھا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے کافی ہے۔ آندھیوں والا فرشتہ آیا، ہوا چلا کر اڑا دیں، کہا چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی سہاروں کو کاٹ کے رکھ دیا، آپ بھی ہٹا دیں دنیاوی سہارے، پھر کہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو یہاں تک ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہوا، سورت بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمیں اس سورت میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنا عقیدہ ایمان بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس سورت کے ذریعے سے اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیں۔ اللہ ہمیں اپنے سامنے توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، بخشش مانگنے والا بنا دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں ہمیں دین پر، اسلام پر۔ اللہ ہمیں موت دیں تو ایمان پر۔ اللہ ہمیں مرنے کے بعد اپنی جنتوں کا، اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا وارث بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔